بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. آج یہ دوسرا جلسہ ہے اور ہم اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی خطبے کو ہم نے پہلے بیان کیا. آج ہم اس دوسرے جلسے میں دوسرے درس کو ادامہ دیتے ہوئے اس کو درس کا تسلسل، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہماری روش عبارت کو بیان کرنا اور اس کے بعد اس کے مطالب اور بعد میں تطبیق ہے. آج مصنف نے جو خطبہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے. تو پہلے ہم عبارت پڑھیں گے. اما بعد فهذا مختصر مضبوط في علم النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب القافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، وسميته بالهداية رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين، ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة بتوفیق الملک العزیز العلام. تو یہاں سب سے پہلے لفظ اما کا ذکر کیا گیا ہے. یہ اما یہاں پر اما شرطیہ ہے. تو اما شرطیہ جو ہے اس کے جواب میں فا آتی ہے. پہچان اما اور اما کے درمیان بھی یہی ہے کہ اما وہاں پر پڑھا جائے گا جہاں اس کے بعد میں فا آئے گی. اما وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں پر او یا ایک دوسرا اما آ جائے. تو یہاں چونکہ اما آیا ہے، اما کے بعد فا آئی ہے، لذا یہاں اما ہی مراد ہے. اما کے بعد فا آئی ہے، اس وجہ سے یہاں اما پڑھا جائے گا. تو اصل عبارت اس کی کچھ اس طرح سے ہے: مہما یکن من شیء فبعد البسملۃ والحمدلۃ فہذا مختصر مضبوط فی علم النحو. یعنی یہ اما اصل میں مہما تھا اور اس کا فعل مذکور تھا مہما یکن من شیء، فبعد البسملۃ والحمدلۃ. یہ عبارت اس طرح سے تھی. ہم نے مہما کو اما میں تبدیل کیا، ہا کو اول میں لے آئے، میم جو ہے اس کا میم میں ادغام کیا. ہا اور حمزہ چونکہ قریب المخرج ہیں اس وجہ سے ہا کو اما میں حمزہ میں تبدیل کر دیا. تو یہ اما ہو گیا. اب چونکہ اما اس کا
فعل شرط محذوف ہوتا ہے، لذا یہاں پر ہم نے یکون کو حذف کر دیا۔ یکون کو حذف کیا تو اس کا جو متعلق ہے من شیئن اس کو بھی حذف کرنا پڑا۔ فعل گیا، عامل حذف ہوا تو معمول بھی ہم نے حذف کر دیا۔ تو اب یہاں پر اما کا داخلہ بغیر فاصلے کے فا پر لازم آ رہا تھا۔ جب فا پر لازم آ رہا تھا اس کا داخلہ، تو ہم نے اما اور فا کے درمیان چند چیزیں چونکہ فاصلہ واقع ہو سکتی ہیں اور ضروری ہے کہ یہ اما فا پر بغیر فاصلے کے داخل نہ ہو، ان دونوں کے درمیان فاصلہ واقع ہو، تو ہم نے ان دونوں کے درمیان اور چند چیزیں ان دونوں کے درمیان فاصلہ واقع ہو سکتی ہیں، لذا یہاں پر ہم نے ظرف کو درمیان میں لے آئے اور اس فا کی جو ظرف پر داخل تھی اس کو بعد کی طرف نقل کر دیا۔ اب کتنی چیزیں اما اور فا کے درمیان فاصلہ واقع ہو سکتی ہیں، ہم ان میں سے چند کو بیان کریں گے مبتدی کی سہولت کے لیے۔ فعل، مبتدا، خبر، خبر کا یا فعل کا معمول، یہ چیزیں اما اور فا کے درمیان فاصلہ واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر ظرف کہ جو خبر کا معمول ہے وہ یہاں پر فاصلہ واقع ہوا ہے۔ اب بعدو لفظ جو ہے یہ بعدو کیوں پڑھا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ غایات سے ہے، ان کا مضاف الیہ غایت ہوتا ہے، انتہا، اور جیسے کہ ہم نے بیان کیا بعد الحمدللہ وبعد البسملہ والحمدللہ، لذا حمدلہ اور بسملہ یہاں اس کے لیے مضاف الیہ تھے اور وہ غایت تھے، اور جب ان کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ بعد اس مضاف کی طرف چونکہ محتاج ہے، لذا اس شباہت افتقاری کی وجہ سے، اس افتقار یعنی احتیاج، اس کی شباہت ہو گئی حرف کے ساتھ، جیسے حرف مبنی ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہوگا۔ ویسے اس اما یہ بعدو کی 4 حالتیں ہیں اور یہ چوتھی حالت ہے جو بنا کی ہے، یعنی 4 میں سے 3 میں یہ مورب ہوتا ہے اور 1 میں مبنی ہوتا ہے، یہاں پر بنا کی حالت ہے، اسی مضاف الیہ کی طرف افتقار اور احتیاج کی وجہ سے کہ جو محذوف ہو چکا ہے۔ مختصر، یہ لفظ یعنی مختصر باب افتعال کا اسم مفعول ہے، خسرہ حروف اصلی ہے، اختصرہ سے آیا ہے مختصر۔ مختصر یعنی جس کے الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ مضبوط یعنی محفوظ، مضبوط یعنی محفوظ۔ فی علم النحو یہ متعلق ہو جائے گا مضبوط کے، اور یہ دونوں یعنی مختصر یہ صفت واقع ہوگی، ہم اس کو صفت بھی قرار دے سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی اس کو موصوف بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ صفت ہے محذوف کے لیے، وہ محذوف کیا ہے؟ ہم اگر حاذا کے بارے میں پہلے بیان کر دیں تو پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ حاذا یعنی اس کے لیے مشار الیہ یہاں پر
جیسے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، اگر یعنی پہلے جلسے میں بیان کر چکے ہیں، اگر اس حاضہ کا مشار الیہ وہ مطالب ذہنیہ کہ جو مؤلف کے ذہن میں موجود ہیں وہ ہیں، تو پھر یہ عبارت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی، فَهَذَا الَّذِي حَاضَرَ فِي الذِّهْنِ مُخْتَصَرٌ مضبوط، یعنی مختصر یہ محذوف کی صفت ہے، فَهَذَا الَّذِي حَاضَرَ فِي الذِّهْنِ کتاب مختصر، یہ کتاب یہاں پر موصوف ہوگا اور مختصر اس کے لیے صفت، تو کوئی معنی اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ مطالب ذہنیہ جو مؤلف کے ذہن میں ہیں لکھنے سے پہلے، وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ مطالب ذہنیہ یہ کتاب ہیں اور مختصر ہیں، یعنی الفاظ کم معانی زیادہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ، اور پھر اگر ہم ایک دوسرے عنوان سے لیں، یہ اس بنا پر ہے کہ اگر مقدمہ کتاب یہ کتاب کے لکھنے سے بعد میں کتاب کے لکھنے سے پہلے لکھا گیا ہو، لیکن اگر مقدمہ یہی خطبہ جو ہے اگر کتاب کے لکھے جانے کے بعد ہو تو پھر عبارت کیسے ہوگی؟ پھر عبارت ایسے ہو جائے گی، فَهَذَا یعنی هَذَا الَّذِي صَنَّفَهُ المصنف، فَهَذَا الَّذِي صَنَّفَهُ المصنف کتاب مختصر مضبوط، یعنی یہ نقوش کہ جو چہرہ کرتاس پر آ چکے ہیں، تحریر ہو چکے ہیں، یہ کتاب ہیں، یعنی جن کو مصنف نے تصنیف کیا ہے، کتاب ہیں، مختصر ہیں، یعنی مطالب زیادہ ہیں، الفاظ کم ہیں، مضبوط۔ اب یہ دوسری کتاب کے لیے صفت ہوگی یا پہلی صفت مختصر کے لیے؟ یعنی یہ مختصر مضبوط ہے، یعنی محفوظ ہے، فی علم النحو، علم نحو بھی، جماعتوں فیہ مہمات النحو۔ اب یہاں پر بحث ہوگی کہ اس کتاب کا مؤلف کون ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہم بغیر اس کے کہ دوسرے اقوال بیان کریں، صرف قول حق پر جو ہماری نظر میں معتبر ہے اسی کو بیان کر کے اسی پر اکتفا کریں گے۔ یہ کتاب ابو حیان اندلسی نے لکھی ہے، اور اس جماعتوں کا متکلم وہی ابو حیان اندلسی نحوی معروف ہے۔ جماعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں مہمات نحو کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، علی ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر۔ قافیہ ابن حاجب کی کتاب ہے، عثمان ان کا نام ہے، عثمان ابن حاجب۔ تو مصنف یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو قافیہ کی ابحاث پر مرتب کیا ہے، جیسے قافیہ میں ابحاث آئی ہیں اسی طرح سے ان کے مطابق مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مبنیات، یا اسی روش سے جیسے قافیہ نے اپنی ابحاث کو بیان کیا ہے میں نے بھی اپنی ابحاث کو بیان کیا ہے۔ آگے مبوباً و مفصلاً، اب یہ دو کلمے یہ حال واقعہ ہو رہے ہیں، حال ان کا ذوالحال کیا ہے، اس میں ہم دو چیزیں قرار دے سکتے ہیں۔
ان کو مبوبن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مبوبن بھی پڑھا جا سکتا ہے، مفصلن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مبوبن و مفصلن اگر پڑھیں تو ان کو حال قرار دیں گے کافیہ کی جماعتوں کی ضمیر سے، جماعتوں کی ضمیر سے ان کو حال قرار دیں گے۔ اور اگر انہیں مبوبن پڑھا جائے تو یہاں ان کو ہم فیہ کی ضمیر سے حال قرار دے سکتے ہیں۔ فیہ کی ضمیر چونکہ مذکر ہے اور یہ بھی لفظ مذکر ہے، اس وجہ سے ہم یعنی دونوں کلمے مذکر ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو فیہ کی ضمیر سے حال قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر مبوبن پڑھیں گے تو جماعتوں کی ضمیر سے، یعنی متکلم کہتا ہے، یعنی مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو، یعنی اس حال میں کہ میں باب باب کرنے والا ہوں، یہ جماعتوں کی ضمیر سے حال واقع ہوگا، خود متکلم کا حال بیان کرنے والا اور اس کی حالت کو بیان کرنے والا۔ جماعتوں یعنی میں جمع کرنے والا ہوں اس حال میں کہ میں باب باب کرنے والا ہوں اور فصل فصل کرنے والا ہوں۔ اور اگر ہم مبوبن پڑھیں تو پھر فیہ کی ضمیر، یعنی اس حال میں کہ اس کتاب کو باب باب کیا گیا ہے اور فصل فصل کیا گیا ہے۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ۔ ما اراد الامثلۃ، امثلہ جمع مثال ہے، اور مثال یہ مطلب کو ذکر مثال جو ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مثال ذکر کی جاتی ہے۔ مثال کو ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ مطلب جو ہے وہ ذہن کے قریب ہو جائے۔ مصنف بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے مثالوں کے وارد کرنے کے ساتھ، ذکر کرنے کے ساتھ اس کے تمام مسائل میں اس کو واضح عبارت کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی ہر مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک مثال بھی بیان کر دی ہے تاکہ اس مسئلے کے سمجھنے میں مبتدی اس مثال کے ذریعے حکم کو سمجھے اور دوسری جگہوں پر بھی اس کو تطبیق کر سکے۔ آگے من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اس مسئلے کی دلیل اور علت کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے دلیل جو ہے جب کسی مدعا پر پیش کی جاتی ہے تو اس کو رد کرنا یا اس کے حق میں علت کو بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جب ایسے ہوگا تو کتاب تطویل پکڑ لے گی، لمبی ہو جائے گی، لذا مبتدی جو ہے اس کا ذہن مشوش ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اور کتاب چونکہ ابتدائی کتاب ہے لذا اسے نہیں سمجھ سکے گا۔ اور غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ مبتدی اس کتاب کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھ لے تاکہ آئندہ والی کتابیں، آنے والی کتابیں اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالْهِدَایَةِ، مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام ہدایہ رکھا ہے۔ رجاءً یہ مفعول اللہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ امید کرنے کے لیے۔ مفعول اللہ کی دو قسمیں ہیں، مفعول اللہ لأجلہ ہی ہوتا ہے اور من اجلہ ہی ہوتا ہے۔ یہ من اجلہ ہی ہے، من اجلہ ہی ہے یعنی مفعول اللہ تحصیلی ہے۔ الی ان یہدی اللہ تعالی بالطالبین، امید ہے اس چیز کی طرف نام ہدایہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ طالبین، وہی طالب علم دینی اس کی، یا وہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے ان کی ہدایت کرے، یعنی ان کی
اس کے مطالب کی طرف ان کی رسائی ہو جائے اور وہ اس کتاب کو سمجھ لیں۔ آگے وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثٍ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ، کتاب مصنف کے بقول ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ پر مرتب ہے۔ اللہ ملک یعنی ملک بادشاہ، عزیز قدرت والا، علام اور علم رکھنے والے کی توفیق کے ساتھ۔ اب ہم یہاں پر اس کا ایک مرتبہ مروری ترجمہ کریں گے تاکہ مطالب جو ہیں وہ مبتدی کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں۔ اما بعد، بہرحال اس خطبے یعنی بسم اللہ اور خطبے حمد خدا کے بعد، فہذا پس یہ مطالب ذہنیہ، یا اگر کتاب پہلے لکھی گئی ہو اور خطبہ بعد میں ہو تو پھر اس طرح سے کہ یہ الفاظ کے جو تحریر ہو چکے ہیں، نقش ہو چکے ہیں، نقوش کی حالت اختیار کر چکے ہیں، یہ کہ جن کو مصنف نے تصنیف کیا ہے یہ مختصر ہیں، مضبوط ہیں، یعنی محفوظ ہیں علم نحو میں۔ جماعت فیہ، میں نے جمع کیا ہے فیہ، اس مختصر میں، مہمات نحو کو، نحو کی مہم چیزوں کو، یعنی نہ کہ زوائد کو۔ مہمات یعنی وہ جو اہمیت رکھنے والی ہیں، جن کو اہتمام دیا گیا ہے، جو عمدہ ہیں، نہ کہ زائدہ۔ مہمات سے زوائد جو ہیں وہ نکال دیے ہیں، یعنی میں نے مہمات کو جمع کیا ہے، زوائد کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ علی ترتیب الکافیت، کافیہ کی ترتیب پر۔ مبوباً و مفصلاً، اگر فاعل پڑھا جائے، اس میں فاعل ان کو پڑھا جائے تو پھر اس حال میں، اور ان کو جماعتوں کی ضمیر سے حال قرار دیا جائے تو اس حال میں کہ میں باب باب کرنے والا ہوں اور فصل فصل کرنے والا ہوں۔ اگر ان کو، ان دونوں کلمات کو مبوباً اور مفصلاً پڑھا جائے تو پھر اس حال میں کہ فیہ، اس میں، اس کتاب کو باب باب کیا گیا ہے اور فصل فصل کیا گیا ہے، یعنی فیہ کی ضمیر سے اس کو حال قرار دیں گے۔ فیہ یعنی ضمیر لوٹ رہے کتاب کی طرف، اس کتاب میں، اس کتاب کو اس حال میں کہ باب باب کیا گیا ہے اور فصل فصل کیا گیا ہے۔ واضح عبارت کے ساتھ، ما اراد الامثلۃ، باوجود مثالوں کو ذکر کرنے کے، وارد کرنے کے، فی جمیع مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں، یعنی مسائل یعنی قواعد، مراد یہاں پر مسائل سے قواعد ہے، یعنی فی جمیع مسائلہا یعنی فی جمیع قواعدہا، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، بغیر تعرض کے، درپے ہونے کے، ذکر کرنے کے ادلہ اور علل کو، لئلا یشوش، تاکہ یہ تعرض، ضمیر یشوشا کی یہ لوٹ رہی ہے تعرض کی طرف، تاکہ یہ تعرض مشوش نہ کرے ذہن مبتدی کو۔ اور اگر ہم اس کو یشوشا پڑھیں تو ذہن المبتدی پڑھا جائے گا، نائب فاعل ہو جائے گا، اس کے لیے یشوشا کے لیے، تاکہ ذہن مبتدی پریشان نہ ہو جائے، اسے پریشان نہ کر دیا جائے مسائل کو سمجھنے سے۔ وَسَمَّيْتُهُ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے ہدایہ، رجاءً، امید کرنے کے لیے، اللہ کے ہدایت، اللہ تعالی کے ہدایت کرنے کی طرف، اس کتاب کے ساتھ یعنی اس مختصر کے ساتھ طالبین کی۔ اور تعالی لفظ یہاں پر جو آیا ہے، یہ تعالی، یہ فعل ماضی ہے، باب تفاعل سے
اور یہ جملہ ہے اور یہ حال واقعہ ہوگا، ذوالحال لفظ اللہ ہے۔ وَرَتَّبْتُهُ، اور میں نے اسے مرتب کیا ہے، اس مختصر کو مرتب کیا ہے، ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ پر۔ بادشاہ، قدرت والے اور علام، بہت زیادہ علم رکھنے والے کی توفیق کے ساتھ۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار۔ اللہ حافظ۔